السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں مشکات شریف کے باب الکسب و طلب الحلال کی ایک حدیث اور اس کی تشریح پیش کی گئی تھی، آج کی اس ویڈیو میں اسی باب کی ایک حدیث اور اس کی مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے، اس پر عمل بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہمارا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ سب سے پہلے میں حدیث پاک کی عبارت اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد مختصر سی تشریح آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالی پاک ہے، وہ پاک مال ہی قبول کرتا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا رسولوں کو حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے رسولو حلال روزی کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے مومنو تم صرف وہ پاک اور حلال روزی کھاؤ جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ ثم ذکر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك رواہ مسلم۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا حال ذکر فرمایا جو لمبا سفر اختیار کرتا ہے اور وہ پراگندہ بال اور غبار آلودہ بھی ہو، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہہ رہا ہے، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، یعنی اپنے مقصد کے لیے وہ دعا کر رہا ہے، جبکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اور اس کا لباس حرام ہے، اور اس کی پرورش بھی حرام غذا سے ہوئی ہے، تو کیسے اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس حدیث پاک میں سب سے پہلے تو حلال کمائی کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک ہے، وہ پاک اور حلال مال ہی اپنی بارگاہ میں قبول کرتا ہے، اور اپنے پیغمبروں اور رسولوں کو بھی حلال کھانے کمانے کا پابند بنایا ہے۔ اسی طرح مسلمان بھی حلال کھانے کمانے کے پابند ہیں۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ حرام مال سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، کیونکہ حرام مال سے نہ بچنے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے واضح فرمایا کہ ایک شخص ہے جو کسی عبادت مثلا حج کے لیے ایک لمبا سفر کرتا ہے اور سفر کی صعوبت و مشقت برداشت کر کے مقدس مقام پر پہنچتا ہے، اس مقدس مقام پر پہنچ کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، کیونکہ اولاً وہ عبادت گزار ہے، پھر وہ مسافر بھی ہے، اور مسافر کے بارے میں روایت کے اندر آتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ دوسرے یہ کہ دعا بھی اس جگہ مانگی جا رہی ہے جہاں کی جانے والی ہر دعا کی لاج رکھی جاتی ہے۔ غرضے کے دعا قبول ہونے کے تمام آثار موجود ہیں، مگر پھر بھی ہم سب کے آقا و مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حرام مال کھاتا پیتا ہے، حرام لباس پہنتا ہے، اور کمائی کے حرام ذرائع سے اجتناب اور پرہیز نہیں کرتا، تو اس شخص کی دعا بھلا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت حلال رزق پر موقوف ہے۔ اسی لیے عارفین کا مقولہ ہے کہ دعا کے دو بازو ہیں جن کے سہارے دعا قبولیت تک پہنچتی ہے، ایک رزق حلال، دوسرا صدق مقال، یعنی حلال کھانا اور سچ بولنا۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو دعا قبول ہوتی ہیں، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کھانے کمانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔